اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ کے پاک ذکر میں جو حلاوت، جو چاشنی، جو مٹھاس، جو طمانینت اور جو سکون ہے وہ یقینی طور پر کسی اور ذکر میں نہیں، اور اس بات کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس نے چند دن ہی صحیح اس رب کا نام لیا ہو، اس کا ذکر کیا ہو، تو یقینی طور پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ذکر کی حلاوت اس نے محسوس نہ کی ہو، اس ذکر کا سرور اس نے محسوس نہ کیا ہو۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا آج انتشار کا شکار ہے، اور پوری دنیا میں وبائی امراض بری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص سے بات کر لیجئے، پریشانیوں کی ایک طویل فہرست ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو وہ ذکر جس سے قلب کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور یقینی طور پر ذکر اللہ بڑی طاقت ہے۔ اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے ناظرین محترم کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت صرف ایک بات پر افسوس کریں گے، اور وہ کیا بات ہے کہ وہ وقت جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا، اس وقت پہ انہیں افسوس ہوگا۔ آج ہم اسی عنوان کے تحت گفتگو کریں گے، یعنی ذکر اللہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اسی عنوان کے تحت جو مہمان شخصیات گفتگو کے لیے آج کے ہمارے پینل میں موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو کیا گیا ہے، جن کو وہ خود الحمدللہ ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ماشاءاللہ تعلق رکھتی ہیں اور بہت پیارے انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، عمدہ گفتار ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے سعدیہ ابا؟ ان کے ساتھ جو شخصیت آج کی اس بزم میں تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی عبور حاصل ہے انہیں بھی گفتگو پر، اور ایک طالب علم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس سے بھی تعلق رہا ہے۔ عالمہ انیلا فتح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا ذکر یعنی ذکر اللہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں ذکر اللہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مزید گوشوں کو کھول کر بیان کیجیے گا۔ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زینب، ایک مسلمان کی زندگی میں تعلق باللہ کا کیا مقام ہے؟ تعلق باللہ جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس سے کنیکشن ہے، اس سے وابستہ ہو جانا ہے، اس سے والہانہ محبت کا نام ہے، اس کی بندگی کے اندر بندگی کی سچائی کا نام ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے کہ دل میں اس کے جو ہے اللہ سے ایک تعلق بہت، اور پھر اس کو مضبوط اور پختہ ترین وہ تو بعد میں پھر اور اعمال ہیں جو کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اولین تقاضا ہے اس تعلق کا وہ ذکر الہی ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنوں میں بہت بہت ساری چیزیں لیے ہوئے ہے، جیسے نماز بھی اس میں آ جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی اس میں ہے، تسبیحات بھی ہیں، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، یہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مخصوص اصطلاح کے اندر دیکھیں تو تسبیح و تمجید بھی ہے اس کے اندر، تسبیح و تقدیس بھی ہے، تحمید و تمجید بھی ہے، اللہ کی بزرگی اور اس کی عظمتوں کا بیان بھی ہے، اس کی صفات کا بیان اور دھیان بھی ہے، یہ سارا کا سارا ذکر اللہ ہے مخصوص اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کی معرفت کی خوشبو عطا کرتا ہے جو ہمیں تعلیمات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
جو ملا اس کا مفہوم میں بیان کر دوں گی، وہ تو بہت طویل ہے، کہ اللہ کی معرفت کی خوشبو، اس کی محبت کی چاشنی، اس کی اطاعت کے اندر لے جانے والی چیز، ذکر سارا کا سارا نور ہے، اس کا بندگی کی اولین بلکہ شرط ہے، اور اس کے اندر یہ خوبی ہے ذکر اللہ کے اندر، اس قدر عظمت ہے اس کی کہ یہ تطہیر جذبات کرتی ہے، آپ کے قلب کو سکون عطا کرتی ہے، آپ کی روح کو نکھارتی ہے، اور صفائے باطن اور نور ایمان جیسی جو سعادتیں ہیں وہ انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ الاعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو کامیاب اور کامران ہونا چاہے وہ جان لے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ حقیقت یہ ہے، تحقیق ہے کہ وہ ہی کامیاب ہوگا کہ جو اپنے جس نے رب کا نام لیا اور وہ پاک ہوا، اس نے اپنے نفس کا تصفیہ کیا، تزکیہ کیا، نفس کو پاک کیا، وہ نمازیں پڑھتا رہا اور وہ اللہ کے نام سے جڑا رہا، یعنی اس کا مفہوم ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا، صبح شام تمہارے ذکر کا یہ عالم رہے کہ وہ کثیر ہو اے ایمان والو۔ تو یعنی یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے، تو اس کے اندر صبح و شام تم اللہ کے ذکر کے اندر رہا کرو۔ پھر سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح سے فرمایا کہ اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ پھر سورہ آل عمران کی 191 بڑی معروف آیت ہے وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، یہاں بہت خوبصورت ایک لنک آپ کو نظر آئے گا کہ ان لوگوں کا کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں غرق ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ پھر جب اس کیفیت کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے فکر کے راستے، فکر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، اور وہ پھر اللہ کی زمین و آسمان کے اندر اس کی قدرتوں کے اوپر تفکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ نے کوئی شے جو ہے وہ بے مقصد نہیں پیدا کی، باطل پیدا نہیں کی۔ ایک حدیث مبارک ہے جو امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، ترمذی، ابن ماجہ، چاروں میں آئی ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل بہترین اعمال بلکہ سب سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے نزدیک ایسا عمل جو تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ تر ہو، افضل ترین ہو، جو مقبول تر ہو، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، اور جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر ہو اور جہاد میں دشمنوں کی گردنیں مارنے سے بہتر ہو، وہ افضل ترین عمل ذکر الہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے پر قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے کیا معنی ہوئے قیامت نہیں آئے گی؟ کہ قیامت کی ہولناکیاں اور وحشتیں جو ہوں گی وہ ذکر اللہ کرنے والے کو کس طرح سے لگے گا، وہی بات ہے کہ ان کے لیے 50,000 برس کی برابر ہوگا، لیکن ایک ذاکر کے لیے جو حقیقی اخلاص کے ساتھ ایمان کے درجات کو طے کرتا ہوا آگے پہنچتا ہے، اس کے لیے عصر کی نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ کہنے والے پر قیامت نہیں آئے گی، اس کی ہولناکیاں، اس کی وحشتیں، اس کی طوالت کچھ نہیں اس کو محسوس اور دل میں جو ایک خاص قسم کی سختی ہوتی ہے ناظرین محترم، اور وہ سختی کس طرح سے دور ہوتی ہے جب آپ کا دل ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر اللہ سے وہ دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ انیلا فتح صاحبہ آپ موجود ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، اب ان کی اقسام ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں، ان کے کچھ انداز ہیں، بیان فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ آپ نے پہلا، ہمارے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ ذکر اللہ کی مختلف صورتیں، پھر اقسام، پھر طریقہ اور انداز۔ تو مختلف صورتیں دیکھیں تو جیسے اللہ رب العزت کی ذات وسیع ہے، جیسے اس کی صفات وسیع ہیں، ویسے ہی اس کا ذکر وسیع ہے۔ ہم اس کے ذکر کو ایک انسان کا، ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہمارے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی اس کا ذکر ہے۔
وہ کیسے کہ جب ہم اس کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کے ذکر کی ایک صورت ہے. جب ہم سچائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے ذکر کی ایک صورت ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بولو. جب ہم حرام کاموں سے رکتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی یاد ہی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو ہر وہ کام نیکی طہارت کے بعد جب ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی یاد ہی تو یہ سارے اچھے عمل ہم سے کرواتی ہے. اور ذکر اللہ بیسکلی اللہ رب العزت کی یاد ہی تو ہے. تو اللہ کی یاد میں کیے جانے والا ہر عمل، چاہے وہ اس کائنات میں غور و فکر ہو، آسمان کو دیکھ کر آپ سوچیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، زمین کو دیکھیں آپ تو یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے اس کو تخلیق کیا، کیسے بنایا. تو یہ ذکر اللہ ہے. اور ذکر اللہ بنیادی طور پر اللہ کی یاد ہے جو ہمیں ہر صورت کرنی چاہیے، اپنی عبادات میں اور اپنے معاملات میں. اب ہم اقسام کی طرف آئیں تو ذکر اللہ کی صوفیاء کرام نے بنیادی طور پر 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ذکر قلبی اور دوسرا ذکر لسانی. پہلے اگر ہم ذکر لسانی کی بات کریں، لسان زبان، کہ وہ ذکر جو زبان سے کیا جائے وہ ذکر لسانی کہلاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ذکر اللہ باللسانی حسن جمیل، کہ زبان سے کیے جانے والا عمل ذکر خوبصورت ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب فرض نمازوں سے فراغت ہوتی تھی تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کیا جاتا تھا. تو یہ ذکر جو زبان سے ادا کیا ہے. پھر دوسرا ذکر قلبی ہے جو دل سے اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ بروز قیامت اللہ رب العزت فرشتوں سے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں ان سے پوچھے گا کہ فلاں شخص کے نامہ اعمال میں تم نے سب کچھ لکھا ہے؟ تو فرشتے اس کے اے اللہ رب العزت جو ہم نے دیکھا، جو ہمیں ملا، وہ ہم ان کے نامہ اعمال میں لکھ چکے ہیں. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ایک ایسا عمل ہے جو میں جانتا ہوں، وہ اس فرد سے کہیں گے کہ تم نہیں جانتے، اور تمہارا وہ عمل ذکر خفی ہے، یعنی وہ ذکر جو تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کیا کرتے تھے. پھر ہم یہاں ذکر لسان اور ذکر خفی کے، اگر ذکر قلبی اور خفی جسے کہتے ہیں، اس کے فائدے دیکھیں تو جب ہم زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان فضول گوئی سے محفوظ رہتی ہے، ہماری زبان غیبت سے محفوظ رہتی ہے، ہماری زبان جھوٹ سے محفوظ رہتی ہے، ہماری زبان لغو باتوں سے محفوظ رہتی ہے، بچی رہتی ہے ذکر لسان کے ذریعے. اور جب ہم دل میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دل دوسروں کی محبت سے خالی ہوتا ہے اور فقط اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ ذکر کے 4 درجات بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا ذکر جو ہم نے ذکر لسان کی بات کی، پہلا درجہ ہے زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے. دوسرا درجہ ہے دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، مگر دل کو جب یاد میں لگائیں تو تھوڑی مشقت کرنی پڑے، بار بار دل کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف کرنا پڑے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل کو مشقت میں نہ ڈالنا پڑے، دل کو خود بخود اللہ کے ذکر سے قرار آئے اور وہ دیگر کاموں میں مشغول ہونے پر مشقت کا اظہار کرے. اور چوتھا درجہ جو ہے، جب جو ذاکر ہے وہ دل میں موجود ہو جائے، وہ دل میں قیام کر لے، وہ دل میں قائم ہو جائے، یہ چوتھا درجہ ہے. تو امام غزالی نے جو 4 درجات بیان کیے ہیں ذکر کے، وہ چاروں فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ آخر ذکر کرتے کرتے ہمیں بالآخر اس کیفیت میں لے جاتے ہیں کہ ذاکر ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے. اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے. بے شک. اور جو لوگ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر جب وہ واپسی کا سفر ہوتا ہے جو دم آخر ہوتا ہے، اس وقت بھی ان کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور ان کے ساتھ انیلا فتح صاحبہ تشریف فرما ہیں. موضوع آج کا اللہ کا ذکر یعنی ذکر اللہ ہے. اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی جانب بڑھیں گے. جس طرح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد ذکر کے انداز ہوئے، ذکر کی صورتیں بہت پیارے انداز سے انیلا صاحبہ نے بھی ارشاد فرمائی. اللہ کا ذکر اب یہ آپ ارشاد فرما دیں، چاہے وہ انفرادی طور پر کیا جائے یا اجتماعی طور پر، دونوں طرح سے کیا جاتا ہے، ان دونوں میں کون سا طریقہ زیادہ افضل ہے؟ فرمائیے گا. زینب انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی، دونوں اللہ سے محبت کی علامت ہیں. بالکل. یہ اور محبت کی علامت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم
اسی طرف جاتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے تو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. شدید ہوتے اس آیت کی روح سے بے پناہ محبت ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور محبت ایسی کہ جو ایمان کی حلاوت اور چاشنی اور لذت آپ کو نصیب ہو جائے. تو محبت الہی کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کثرت ذکر ہے. صحیح. اچھا یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جب ذکر زبان پہ آتا ہے اس کے بعد رجوع کی کیفیت آتی ہے، رجوع اللہ کی کیفیت آتی ہے. رجوع اللہ سے آپ گزرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر طلب بڑھتی ہے، اور وہ جو طلب ہے وہ تب آپ کو وہ محبت کے راستے پر لے جاتی ہے اور پھر عشق کی منزلیں پار کرواتی ہے. تو دونوں صورتوں میں محبت ہے. انفرادی طور پر تو یہ ہمیں ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن اجتماعی اس کی اس قدر فضیلتیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بہت معروف ہے کہ فرشتے جو ہیں آسمانوں میں گھومتے پھرتے ہیں ایسی جماعت کو، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہ کہاں ہیں، اور پھر جب ان کو نظر آتے ہیں ایسے اجتماع اور مجلسیں تو وہ اور فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ جلدی آؤ، اور پھر اس کے بعد فرش سے لے کر عرش تک وہ اپنے پروں میں اس مجلس کو، اس جگہ اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور پھر جب وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں کیا میرے بندے کیا کہتے تھے، یعنی کہ پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو وہ اللہ کے حضور میں بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تسبیح و تکبیر کر رہے تھے، تیری تحمید و تمجید کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اور عظمتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں. تو اللہ کہتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو کیا حال ہوتا؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پھر دوڑ کر وہ میری طرف آتے. کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا جنت مانگتے ہیں. جنت کیا انہوں نے دیکھی ہے؟ تو جنت اگر انہوں نے اگر دیکھ لی ہوتی تو پھر تو وہ اس کی طرف لپکتے اور بہت زیادہ اس کی طلب کے اندر آگے بڑھتے. پھر جہنم کا بیان کرتے ہیں. کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں میرے بندے؟ تو فرشتے بیان کرتے ہیں کہ جہنم سے. تو جہنم کیا دیکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں. تو فرشتے فرماتے ہیں کہ نہیں. تو اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر تو وہ بہت زیادہ اس سے پناہ مانگتے اور دور بھاگتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو جو محفل میں تھے بخش دیا، ان کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ مل گیا. تو پھر وہ کہتے ہیں فرشتے کہ ان میں سے ایک شخص تھا جو اپنے کام سے آیا تھا، جو کہ اس غرض سے نہیں آیا تھا کہ وہ تیرا ذکر کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بخشا گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی. تو بخشش و مغفرت سے بڑا اور انعام کیا ہے؟ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں اور یہ تمام تعلیمات تصوف و طریقت میں صفائے قلب و باطن کے لیے باقاعدہ محفلیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ اکثیر روحانی نسخہ ہے. کس چیز کے لیے؟ عام باطنی نجاستوں کو دھونے کے لیے، آلودگیوں کو دھونے کے لیے، تزکیے کے لیے، صفائی قلب کے لیے. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو نور ایمان سے بھرنا چاہو تو اس کو سیقل کرو. وہ جو ذکر الہی ہے وہ اندر سے کھرچ کے وہ سارے زنگ، وہ ساری سیاہیاں نکال دیتا ہے اور چمکا دیتا ہے تمہارے. اور پھر جب وہ چمک جاتا ہے تو کیا اس کا عالم ہے کہ وہ تو اللہ کا عرش ہے. قلب المومن عرش اللہ، وہ تو اللہ کا عرش ہے. تو مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ذاکرین جو ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت چھاتی ہے. اب یہ جو اجتماع ہے، یہ جو محفل ہے جس کے اندر ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، تو وہ رحمت جو ہے وہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے اس محفل کو، اور پھر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ایک سکون کی کیفیت. آج نے شروع ہی میں بیان کیا تھا کہ آج جب ہم اتنے ایک بے سکونی والے دور میں صرف ایک نجات جو ہے اس سے وہ یہی ہے ذکر اللہ. ہاں ذریعہ اسی کا یہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے اور اس سے محبت کے درجات کی طرف بڑھنے کے لیے یہی ہمارے پاس ہے بہت بڑا ہتھیار. ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور دیگر صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے مجلس سجائے بیٹھے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرہ مبارک میں تھے اور آپ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں انہوں نے
عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من بہ علینا، کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر ذکر کرنے بیٹھے ہیں اللہ کا، اور اس کے سامنے حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ہم کہ اس نے ہمیں اسلام پر ہدایت دی، ومن بہ علینا، اور ہم پر احسان کیا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ آپ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے لیے یہ دین لے کر آئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں پر ذکر کر رہے ہو اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے کہ وہ تم پر فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ حمد و ثنا، یہ ذکر کی محفلیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے ہاں بے حد مقبول ہیں۔ اس میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی جذب کرنے کی کیفیت ہوگی ذکر کو، اتنا ہی انسان ترقی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انیلا فتح صاحبہ، اب جس طرح سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو سورہ رعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو کہ اہل ایمان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر، اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا چین ہے۔ یعنی یہ واضح کرنے سے مراد یہ ہے کہ کہیں سکون کی تلاش میں، اطمینان کی تلاش میں، اپنے دل کو راحت اور قرار دینے کی تلاش میں کی تلاش کے لیے کہیں اور نہ جاؤ، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ رب العزت کی یاد کی طرف آؤ۔ جب مومنین ہیں، جب وہ وعید کی یا سزا کی آیات سنتے ہیں اور اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ عبادت ناقص ہے، تو ان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ایسی آیات کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کے دل کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسے لوگ کون ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور میرے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ غائب ہوں یا حاضر۔ اور سنو، اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو بنیادی بات یہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پریشانی، بے سکونی، بے اطمینانی، بیسکلی ہماری روح جو ہے وہ بے چین ہے، وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی سیراب ہوگی، اس کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اور دوسری جو حدیث پاک بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب یاد الہی ہوگی، اللہ رب العزت کا ذکر اور خوف ہوگا، تو آپ سوچیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایذا نہیں دے گا، حسد کی وجہ سے اسے نیچے گرانا نہیں چاہے گا، اور جب وہ یہ تمام اعمال نہیں کرے گا تو اس کا دل خود بخود اطمینان میں ہوگا۔ جب ہم کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہی ہمیں ملامت کرنے لگتا ہے، چاہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں لیکن ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آقا نے جو ارشاد فرمایا نا کہ وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو نفع دیتے ہیں، اور وہ نفع دینا انہیں دلوں کا سکون دیتا ہے۔ اور آج اگر ہم ویسے اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آسائشیں ہیں، آرام ہے، سکون ہے، ہر چیز میسر ہے، مگر کہیں نہ کہیں بے چینی ہے، کیونکہ ہماری روح بے چین ہے، اور اس کا علاج اللہ رب العزت کے ذکر اور اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جب دلوں کا اور گھروں کا اور اپنا سکون چاہیں تو اپنے مرکز کی طرف پلٹا ہے۔ کیا بات ہے، اور ہمارا مرکز اللہ رب العزت کی یاد اور اس کا ذکر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو
کثرت کے ساتھ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل، ہمارا جسم، ہمارا وجود اللہ رب العزت کی محبت میں خود بخود ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یقین جان لیجئے کہ یہ جو اطمینان قلب ہے، یہ دل کا سکون ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جس طرح سے ابھی بیان ہوا گفتگو میں بھی کہ بے شمار آسائشیں ہونے کے باوجود بھی، بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ بے چینی اور اضطراب کس طرح سے دور ہوتا ہے؟ یقینی طور پر جب ہم لوٹتے ہیں اس رب کائنات کی جانب، جب ہم پلٹتے ہیں اس رب کی جانب، تو یقینی طور پر ہمارا دل مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ تو ایک حتمی بات ہو گئی نا کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جب کبھی آپ اداس ہوں، پریشان ہوں، تو یقینی طور پر اس رب کی جانب لوٹ کر جائیے اور پلٹیے، اس رب کو یاد کیجئے. چھوٹے چھوٹے اذکار بھی آپ کریں گے لیکن یکسوئی کے ساتھ پکار لیجئے اس رب کو تو وہ سنتا ہے. اس حق کے ساتھ جیسا کہ پکارنے کا حق ہے، اس حق کے ساتھ جیسا کہ اس کا ذکر کرنے کا حق ہے، تو یقینی طور پر آپ کے دل کو اطمینان ملے گا. اور تمام دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، جو جتنی بھی کدورتیں ہمارے دل میں، نفرتیں، حسد کی آگ جو ہمیں اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں اور اطمینان قلب ہمیں حاصل ہوتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ذکر اللہ آج کا ہمارا عنوان ہے. اس عنوان کے تحت مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں. تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ سعدیہ انصاری صاحبہ اور انیلا فتح صاحبہ. ذکر اللہ کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. ابھی جس طرح سے سورہ رعد کے تعلق سے گفتگو فرمائی انیلا فتح صاحبہ نے، سعدیہ انصاری صاحبہ، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب یہ اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت بات ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ اپنے بندوں کا ذکر کہاں اور کیسے فرمائے گا؟ بندہ تو اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ رب العزت کہاں اور کیسے فرماتا ہے بندے کا ذکر؟ جی زینب، یہ بہت معروف آیت ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور بڑے اس کے ایکسپلینیشنز اتنے خوبصورت انداز میں مفسرین کرام نے اور ائمہ کرام نے کیے ہیں. سبحان اللہ. جیسے کہ تفسیر مظہری میں پڑھی تھی تو اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ کو میری عبادت سے یاد کرو، یعنی عبادت کرو، میرے نام سے یاد کرو، میری عبادت سے یاد کرو، میں تم کو مغفرت سے یاد رکھوں گا، میں تم کو تمہارے گناہوں سے درگزر کروں گا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت اس کے اندر تخریج کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ میرا بندہ جیسا اپنے اندر میرے لیے اعتقاد رکھتا ہے تو میں اس سے اسی طرح پیش آتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ محفل میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور پھر اگر وہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف جاتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. آپ اس کی محبت کا عالم دیکھیے، آپ اس کی محبت کا عالم دیکھیے کہ بندہ ذرا برابر بھی کوئی ایسی کیفیت جیسے صرف اللہ کہنا جو ہے وہ میرے رب کے بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے، یعنی دل سے پکارے. آپ نے ابھی بیان کر رہی تھی کہ پریشانی آپ کی مصیبتیں آئیں آپ اللہ کو پکاریں. پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں تب تو پکارنا ہی پکارنا ہوتا ہے کیونکہ وہی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. لیکن خوشی میں بھی پکارو، ہنسی میں بھی پکارو، سکون میں بھی پکارو، نعمت ملے تب بھی پکارو، ہر لحظہ ہر آن تم جب پکارو گے وہ جب تمہارے ذکر سے تمہیں یاد کرے گا. تو یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ بڑی اپنے اندر وسعتیں لیے ہوئے ہے. حضور پنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے دل میں دو کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، ایک میں شیطان رہتا ہے. ذکر کرنے والے سے شیطان ہٹ جاتا ہے اور ذکر سے غافل تو پھر شیطان اپنی جگہ وہاں پہ بنا لیتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ وہ چونچ اپنی جو ہے اس کے قلب کے اندر رکھ دیتا ہے اور بہکاتا ہے. تو امام مسلم اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کو دفع کیا جائے، غفلت
کو نکالا جائے اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنی وجود سے، اور جس امر مشروع سے خواہ وہ فعل ہو، قول ہو یا تفکر ہو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا مندی میں کیا جائے، اخلاص کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ کیا جائے. یہ جو کیفیات ہیں نا، یہ ساری ذکر کے اندر شامل ہیں. میرا اخلاص، میری حضوری قلب، میرا قول، میرا فعل جو میں کر رہی ہوں اللہ کی رضا میں کروں. بے شک. بس میرے نگاہ میں میرا رب رہے، میرے قلب میں میرا رب رہے، کہ میرا رب اس سے یہ راضی ہو جائے گا. وہ بھی فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی یاد ہی کے اندر وہ سارا معاملہ جو ہے آتا ہے. اس آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آپ دیکھیے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. اس آیت میں اللہ نے اپنا ذکر اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور ناشکری کرو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے. شکر جو ہے وہ بڑا بزرگی کا مقام ہے، بلکہ ذکر کا اعلیٰ ترین درجہ علماء کرام نے فرمایا ہے اس کو. شکر جو ہے یہ اس کی کیفیت ہے. اگر میرے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غافل ہو جاؤ گے تو ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے. لہذا ذکر کو پہلے فرمایا کہ اگر تم اس سے غفلت کرو گے تو تم ناشکری میں ہو جاؤ گے، اور ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور شکر ادا کرنے پر تمہیں ان شکرتم لازیدنکم، کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے اتنا تمہارے لیے اضافہ ہے. دیکھیے ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ ذکر سے فکر کے راستے کھلتے ہیں. اسی لیے وہ جو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کو شروع میں بتائی تھی، وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر سے فکر کے راستے کھلتے ہیں. اور فکر کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ؟ اس کو اپنی پہچان کراتی ہے. جب اپنی پہچان میں اپنی ذات کے اندر جھانکوں گا اور مجھے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی تو پھر فرمایا گیا من عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو ذکر اس قدر اہم ہے کہ وہ فکر کے راستے انسان کے لیے کھولتا ہے، فکر کی راہیں کھولتا ہے. فکر سے اپنی پہچان عطا ہوتی ہے، زندگی کے مقصد کا تعین ہوتا ہے، اور پھر انسان جان لیتا ہے کیا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، میری تو انتہا میرا رب ہے، اس تک مجھے پہنچنا ہے. یہ کیفیت ہے. اچھا، اور شکر کیا ہے؟ شکر کرو. شکر سے فہم کے رستے کھلتے ہیں، سمجھ کے رستے کھلتے ہیں. تب انسان فہم کے بعد پھر فراست کی طرف جاتا ہے. اور وہاں آپ کو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ ذکر جو ہے آپ کا فکر کی کیفیت اور فہم کی کیفیت، اپنی پہچان کی کیفیت، اپنے مقصد زندگی جو ہے وہ آپ کو سارا کا سارا اس میں. ہم دو طرح کے سفر میں، ایک تو ہمارا سفر ہے دنیا سے آخرت کا سفر، ایک ہمارا جو سفر ہے وہ اپنے وجود سے اللہ کی ذات کا سفر ہے. ذات کا سفر، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سفر جو میں کر رہی ہوں دنیا سے آخرت کی طرف، آج میں 30 کی ہوئی، پھر 40 کی ہوئی، 50 کی ہوئی، اور آگے میں چلتی چلی جا رہی ہوں، تو یہ آخرت کی طرف میرا سفر ہے. لیکن میں نے اپنی وجود کے ساتھ اللہ کی جانب کس طرح سے سفر کیا ہے، یہ بہت اہم ہے سمجھنا. کہ جب تک انسان ذکر کی کیفیات کو سمجھے گا نہیں، اور پھر جو اس کے یہ سارے جو فکر اور شکر کی جو کیفیات ہیں اگر اس سے نہیں بسیرا کیا اس کے اندر، تو پھر وہ اس سفر کو طے نہیں کر پائے گا. سبحان اللہ. بے شک. بلکہ جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ذکر سے فکر کے راستے کھلتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی فکر سے پھر دور ہو جاتا ہے. اچھا، اور فکر دنیا کی فکر نہیں ہوتی، جو فکر کا راستہ کھل جاتا ہے تو پھر دنیا کی فکر سے دور ہو جاتا ہے. انیلا فتح صاحبہ، آپ یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور بڑی پیاری ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو سعدیہ انصاری صاحبہ کی جانب سے بھی آئی ہے، ذکر اللہ کا جو بہترین ذریعہ ہے ایک تو نماز ہے یقینی طور پر، جس طرح سے ہم نے بات کی، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، یعنی تلاوت قرآن پاک ہے. کیا فرمائیں گی؟ میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ اس روشنی ڈال دیجیے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کی مختلف صورتیں ہیں. صحیح. اور ہر صورت کا اپنا رنگ اور اپنا ذوق ہے. کیا بات ہے. ہر عبادت کا ایک اپنا الگ لذت ہے، اپنی حلاوت ہے، اپنی چاشنی ہے، لیکن اس کو اس کی روح کے ساتھ کیا جائے، جیسے اسے کرنے کا حق ہے ویسے کیا جائے. نماز اور قرآن پاک کی تلاوت یہ افضل ترین عبادات میں سے ہیں، اور یہ وہ عبادات ہیں کہ اس دوران اللہ اور اس کے بندے کے علاوہ اور کوئی نہیں درمیان میں ہوتا.
وہ ہم جب اس کی روح کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں دنیاوی خیالات آتے ہیں، ہمیں اپنے کام یاد آ جاتے ہیں، ہمیں اپنی پریشانیاں اس وقت یاد آ جاتی ہیں جب ہم جہاں نماز پہ کھڑے ہوں یا قرآن پاک ہمارے سامنے ہو، تو ہماری سوچیں آنے لگ جاتی ہیں، صحیح، کیونکہ ہم اس نماز یا تلاوت قرآن پاک کو اس کی روح کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو، اللہ اکبر، یاد کی خاطر، میری کیا یاد کی پیارا خاطر انداز ہے، نماز ادا کرو۔ اور وہ جو ہم ایک عموماً حدیث پاک میں پڑھتے ہیں کہ احسان کی کیفیت ہو جب نماز میں یہ گمان ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ گمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز ادا کر رہا ہوں، تو وہ نماز کتنی خوبصورت ہو جائے گی، وہ انسان کتنے ادب اور محبت کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا جب کامل یقین کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح، اور جب پوری توجہ اور دھیان اس ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی اور چیز ہمارے قریب نہیں آئے گی، اور پھر نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہی تھا۔ بے شک، جب ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر جب ہم رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہیں تو سجدے میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، لیکن اس کی اصل روح ہم جب محسوس کریں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر نماز کی ہم کتنی فضیلتیں سنتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز وہ راستہ ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ تو نماز وہ عبادت ہے کہ جو ہمیں، اور جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز فحاشیوں اور بے حیائی سے ہمیں روک دیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور جب ہم زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر جب ہم کسی غلط کام کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں حیا آتی ہے بے شک، کہ ہم اس پاک ذات کا ذکر کر رہے تھے اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ پھر ہم اگر قرآن پاک کی طرف آئیں تو غور کریں، جب قرآن ہاتھ میں اور یہ تصور ہو کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، بے شک، وہ خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس کا کلام ہے، اور ہمارے لیے احکام الہی اسی میں موجود ہیں۔ اسی سے ہم نے اپنی طہارت حاصل کرنی ہے، اسی سے ہم نے عبادات کا طریقہ سیکھنا ہے، اسی سے ہم نے اپنے دلوں کو، بیمار دلوں کو شفا دینی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ ذکر اللہ ہی شفاء القلوب، کہ اللہ کا ذکر بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ بے تو یہ قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک سکون اور اطمینان اترتا ہے۔ بے شک، اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دسترخوان ہے، اس میں طہارت بھی ہے، اس میں پاکیزگی بھی ہے، اس میں انوار الہیہ بھی ہیں، اس میں رحمت خداوندی بھی ہے، اس میں ہر انواع و اقسام کی قسمیں ہیں۔ تم جو چاہو اس سے لے لو، تم شفا اس سے لو، تم برکت اس سے لو، تم رحمت اس سے لو، تم اس سے اس کا کرم لو، جو چاہے تم اپنے دلوں کا اطمینان لو، تم جو چاہے اس دسترخوان سے لو۔ تو قرآن پاک اللہ رب العزت کا دسترخوان ہے۔ تو جو ہم قرآن اور نماز، یہ بہترین وہ عبادات ہیں کہ جو جیسے نماز کے بارے میں کہتے ہیں نا مومن کے معراج ہے، جی، تو یہ دونوں ذکر، یہ دونوں عبادات اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور پھر جب ہم یہ اعمال، اب آپ دیکھیں ہم دنیا کی مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، جو پابندی نماز کرتا ہے، اذان کا وقت ہوا، اسے خیال آ گیا کہ مجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے، پلٹتا ہے وہ رب کی جانب، پلٹ جاتا ہے، وہ اس کو یاد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس مصروفیت سے پہلے آغاز ہی اللہ رب العزت کے ذکر سے کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ذکر سے آغاز کرے گا، اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی پورا دن اس کے ساتھ چلتی، یہاں تک کہ عموماً لوگوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے آج سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی تو خدا نہ خواستہ ان کا دن پتہ نہیں کیسا گزرے گا۔ تو جب ہم اللہ کے ذکر میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ذکر میں جب گم ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سے ہم آزاد ہو کر اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز کہ اس ذکر کے لیے، ان عبادات کی روح کو پانے کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق مانگے، اس کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی کوشش کریں اور اس سے توفیق مانگیں تو یقیناً اللہ رب العزت جب ہم مانگیں گے تو وہ کبھی رد نہیں، اور جب اس کا ذکر اور اس کی یاد مانگیں گے تو وہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹیں، میری یاد کی طرف پلٹیں، میرا ذکر کریں۔ اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے
اس کے ذکر کی اور اس کی یاد کی توفیق مانگیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ. اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ یقینی طور پر ایک نشست اس کے لیے ناکافی ہے, تو انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو آئندہ بھی کنٹینیو کریں گے. دونوں مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بس یہی ایک بات کہ جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے بات ہوئی کہ وہ کلام ربانی, وہ کلام الہی جو اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی, اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. تو جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں, جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں, جو ہمہ وقت اپنے دل میں اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں, یقینی طور پر ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.